السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ حق تھا اس کا قدر کرنے کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اگر قدرتوں کو دیکھیں، اس کے علم کو دیکھیں، اس کے حکمتوں کو دیکھیں، تو بندے کے ذہن میں تو کسی اور کی کوئی نہ ترجیح ہونی چاہیے، نہ محبت، نہ خوف، سب کچھ اسی کے لیے، للہ رب العالمین، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ ہے قدر کا حق۔ لیکن ہم بے شمار شریک جو ہے وہ جو ٹھہرائے گئے، یا اس کی قدرت میں کوئی شک کیا گیا، یا اس کے فیصلوں میں یا اس کے قانون میں کوئی شک کیا گیا، تو یہ اس کا حق نہ پہچانے والی بات ہے، اور یہ اس کی قدر نہ کرنے والی بات ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں نا، اس کا مطلب اس کی قدرت پر یقین نہیں ہے، جو اس کے نازل کردہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اس قالو، جب لوگوں نے یہ کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے ان بشر پر کچھ نہیں نازل کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عام انسان کا تعلق، اگر وہ قادر مطلق ہے، وہ کائنات کا بادشاہ ہے، تو یہ ہم جیسا انسان ہے، اس کا اس کے ساتھ کیسے تعلق قائم ہو گیا؟ یعنی یہ تو بادشاہ سے بعید بات ہے نا۔ وہ ایک عام سے انسان کو جو معاشرے میں کوئی خاص، یعنی یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مال و دولت کے لحاظ سے یا اختیار و اقتدار کے لحاظ سے وہ بہت کوئی نمایاں پوزیشن پر ہے، تو پھر اس کے ساتھ اس کا کیسے تعلق ہوگا؟ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونها وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون۔ پھر وہ کتاب، آپ ان سے پوچھئے کہ وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم الگ الگ کاغذوں میں رکھے ہوئے، تجعلونہ قراطیس، یعنی الگ الگ کر کے، بس ایک حکم کسی نے لے لیا، ایک حکم کسی نے لے لیا، یعنی اس کو پورا تو تم کر ہی نہیں رہے، کچھ دکھاتے ہو، کچھ چھپا جاتے ہو، زیادہ بلکہ چھپا جاتے ہو، تخفون کثیرا، اس کے زیادہ حکم تو تم نہیں مان رہے، ان کو تو تم نے چھپایا ہوا ہے۔ حالانکہ وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، حالانکہ اس کتاب کے ذریعے تمہیں وہ کچھ علم دیا گیا تھا جس کو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد۔ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ ہی ہے جو یہ عطا کرنے والا ہے اور جو ان ساری حرکتوں سے واقف ہے۔ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، پھر چھوڑو انہیں، کھیل تماشوں میں لگے رہنے دو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اب یہ کتاب ہے، یعنی پہلے تو تھی نا جو حضرت موسیٰ کو کتاب دی تھی، اس کی شریعت چل رہی تھی، اس کی شریعت پر چلنے کا حکم تھا، انسان اس کے لیے مکلف تھا۔ اب یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جو بڑی برکت والی ہے، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے، یعنی پہلے سے چاہے کوئی اس کو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا، یعنی اب مشرکین عرب تو نہیں اس پر ایمان لائے ہوئے تھے، لیکن کتاب تو ان کے لیے بھی حجت تھی، ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ اس کو مانتے، یعنی جب تک نئی شریعت نہیں آتی پچھلی شریعت پر ایمان لانا لازم ہوتا ہے۔ لیکن اس لیے ہمیشہ یہ یعنی اگر خطاب جو ہے وہ مشرکین کو بھی ہے تو ان کے پاس بھی موجود تھی وہ کتاب، تو چاہے وہ اس پر عمل کریں یا نہ کریں، اور جن کے پاس موجود تھی یہود و نصارہ، وہ بھی اس کا مخاطب ہیں۔ لیکن اب یہ جو کتاب ہے، اب اس کے آنے کے بعد اب جو ہے نا کس چیز سے لوگوں کو، یعنی اب کس چیز کے ساتھ لوگوں کو ڈرانا ہے؟ اب اس کتاب کے ذریعے وَلِتُنذِرَ، تاکہ اس کے ساتھ آپ ڈرائیں ام القریٰ ومن حولہا، ام القریٰ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں۔ ام القریٰ مکہ کے لیے بولا جاتا ہے، تمام بستیوں کی ماں، تمام بستیوں کا مرکز۔ اب میں اس کی کوئی طبعی اس کی لوکیشن کے بارے میں بات نہیں کروں گی۔ ام القریٰ، اس کو مرکز جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی بنایا، جس طرح کہ ابھی تک جو ہم نے قرآن پڑھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے۔
اور پھر ساری بستیاں اس سے ومن حولہ میرا تو ذہن یہ جاتا ہے کہ اس کی ساری بستیاں، ساری زمین کی آبادی جو ہے وہ اسی ام القریٰ کے ارد گرد، اس سے سارا ومن حولہ میں سارا زمین کے رہنے والے آ جائیں گے، صرف ارد گرد کے لوگ یعنی صرف عرب کے لوگ نہیں ہوں گے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نا، جنہیں پتہ ہے کہ اس اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، وہ تو اس پر ایمان لائیں گے۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور پہلا کام ایمان لانے کے بعد جو فوری طور پر نافذ العمل ہو جاتا ہے کہ جسے عمل میں لانا ہے، وہ نماز کا نظام ہے۔ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ نماز جو ہے نا، اس کی حفاظت یعنی کوئی ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے نا، اور ابھی بھی اسے کہا جائے گا کہ چلو فجر کا وقت لاہور میں تو ختم ہو گیا ہے، تو لیکن تم پڑھ لو کیونکہ فجر کبھی بھی تم پڑھ سکتے ہو، تو چلو جلدی سے 2 سنتیں اور 2 فرض ادا کر لو۔ اسے وہ کہے گا مجھے نماز نہیں آتی، چلو کوئی بات نہیں، تم نہ کھڑے ہو جاؤ، یوں کھڑے ہو جاؤ، یوں قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور جو طریقہ ہے وہ اسے سکھایا جائے گا اور اسے فوری طور پہ نماز پڑھائی جائے گی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ دائرہ اسلام کے میں داخل ہونے کے بعد آنے والا یعنی اس وقت جو بھی وقت ہے نماز کا، اس نماز کو بھی ضائع کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو یعنی آخرت پر جو ایمان لاتا ہے اور جو ایمان کے بعد سب سے پہلا کام جو نافذ ہو جاتا ہے اور جس کا جو ظاہر کرنا ہے، وہ نماز کی حفاظت ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلہ میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ یہ جو ان کی بات ابھی آئی تھی نا کہ وہ انہیں اللہ کی یعنی قدرت پہ شک ہے اور اس کا حق ہی نہیں پہچان رہے، اور وہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ بھلا ایک عام انسان پر کیسے کچھ نازل کر سکتا ہے، تو اس کا یہ جواب ہے کہ اگر اللہ نے نازل کی ہے اور ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اور تم جانتے ہو کہ وہ کہنے والا صادق ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ جس بندے سے کبھی آپ نے جھوٹ سنا ہی نہیں، وہ اللہ پر کیسے جھوٹ گھڑ سکتا ہے؟ اور اگر وہی نہیں آئی تو وہ کہے کہ مجھ پر وہی آئی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ کاش تم دیکھو اس وقت ان ظالموں کو کہ جب وہ غمرات الموت، موت کی سکرات موت کی اس میں غمرات جیسے ڈبکیاں لگا رہے ہیں، کوئی ایسا ہے کہ جیسے کسی ڈوب رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، تو موت کی سکرات میں جیسے ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں ان کی طرف، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور اس وقت کہتے ہیں کہ لو اخرجوا انفسکم، اب اپنی سارا نفس جو ہے وہ نکالو یہاں سے، یعنی انہیں اب دنیا سے جانے کو تو جی نہیں چاہ رہا ہوتا، اور جس کا جتنا زیادہ دنیا میں دل لگا ہوتا ہے نا، اس کو موت اتنی ہی مشکل لگتی ہے۔ تو یہی تو موت کا وہن جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ مومن جو ہے نا وہ نہیں موت سے ڈرتا۔ تو جب موت کی فکر آ جائے اور موت کا غم آ جائے اور موت کو بندہ ناگوار سمجھنا شروع کر دے، تو یہ دراصل دنیا میں دل لگنے کی ایک علامت ہے کہ بہت زیادہ اس میں دل لگ گیا، یہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل زندگی تو آگے کی زندگی، تو اب اس کا نکلنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، تو اس کو گھسیٹ کے جیسے نکالا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اس کی روح تو ایسے نکلتی ہے، جس بندے کی دنیا میں جان اٹکی ہوتی ہے یا دل لگا ہوتا ہے، اس کی تو ایسے نکلتی ہے روح جیسے کہ اسے کانٹوں پہ گھسیٹ کے نکالا جا رہا ہے۔ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم علی آیاتہ تستکبرون، یعنی اب بس ختم تمہارا یہاں پہ عمل، اب تمہاری آگے کی یعنی موت کے وقت سے ہی نا وہ عذاب شروع ہو جاتا ہے۔
قرآن میں دوسری جگہ پہ کہا گیا ہے کہ انہیں گویا کہ ضربیں لگا لگا کر فرشتے جو ہے نا نکال رہے ہوتے ہیں ادھر سے. اور پھر عالم برزخ میں جو مطلب قبر کے جو عذاب بتایا ہوا ہے کہ پہنچتے ہی قبر میں جو ہے نا وہ ان کو ان کا انجام جو ہے یا آخری منزل جو ہے اس کی ایک جھلک دکھا دی جاتی ہے. اور جو مجرم ہوتے ہیں ان کو وہ جب وہ اس جھلک کو دیکھتے ہیں اور قبر ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ ایک ناگواری کا اظہار کرتی ہے، یعنی یہ عالم برزخ کی باتیں ہیں نا. اور انہیں اس جہنم کی بھی خبر دے دی جاتی ہے اور انہیں یوں رکھا جاتا ہے جیسے کسی قید خانے میں حوالات میں رکھا گیا ہو. تو کوئی ان کے لیے خوشخبری نہیں ہوتی اور اسی وقت سے انہیں مطلب ایک تکلیف جو ہے وہ کچھ نہ کچھ شروع ہو جاتی ہے، عذاب الہون. تو یہی یہاں پر اسی برزخ کی ہی بات ہے کہ آج اب حالانکہ اصل تو بعد میں فیصلہ ہونا ہے نا قیامت والے دن یا یوم الحساب، لیکن اب فرشتے جب جان نکالنے اسی وقت وہ کہہ رہے ہیں آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے، تقولون علی اللہ غیر الحق، اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے. جب بندہ یہ کہتا ہے نا بھائی میرا جی نہیں چاہتا، بس میری مرضی یوں ہے، جب اپنی مرضی کی بات کی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی زیادہ بڑا سمجھتی ہوں کہ اللہ کا کائنات کے حاکم کا حکم تو ایک ہے اور میں اس کے مقابلے میں اپنی بات کر رہی ہوں. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. مزید کہا جائے گا لو اب تم آگے نا اکیلے ہمارے سامنے تنے تنہا، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا. ہر انسان جو ہے نا وہ اپنے بالکل 1 to 1 ایک اپنے اکیلے ہونے کی حیثیت سے اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے. دنیا میں اگر کوئی کہے کہ جی میں اکیلا تو نہیں تھا، ہم تو ٹوینز تھے، تو ٹوینز بھی بہرحال ان کی اپنی اپنی آئیڈینٹی ہے، اپنا اپنا تشخص ہے اور اپنا اپنا سسٹم ہے، سارا نیورولوجیکل سسٹم ہے، سرکولیشن کا سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم، سارے اپنے اپنے ہی سسٹم ہے نا. تو ہر بندہ اپنی ذات میں ایک کائنات ہے اور جو کچھ نے کیا وہ اس کا خود ذمہ دار ہے اور اس حیثیت سے ہی اسے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ایک ایک سوچ اور ایک عمل کا حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا. تو یہی یہاں پر جئتمونا فرادا، آگے نا تم ہمارے پاس تنے تنہا، جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا. جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے. دیا ہوا تو ہم نے دیا تھا نا، وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، جن سے تمہیں بڑی محبت تھی، خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، چھوڑا پیچھے، کچھ بھی تو نہ ساتھ لا سکے. اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں بھی کچھ حصہ ہے، یہ چاہے اولاد ہو چاہے دوست احباب ہوں. اور آج تمہارے سارے آپس کے رابطے ٹوٹ گئے، وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم ظان کرتے تھے. ان اللہ فالق الحب والنوى، معاملہ تو اس اللہ کے ساتھ ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. اب سارا کچھ تو اب ظاہر تو دانا اور گٹھلی ظاہر نظر میں تو ان میں کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ ایک خاص ماحول جب اس دانے اور اس بیج اور اس گٹھلی کو ملتا ہے وہ پھٹتے ہیں. یعنی بظاہر تو وہ بے جان معلوم ہو رہے ہیں، لیکن اب جو اس میں سے پودا نکل رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جاندار ہے. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، اس طرح وہ نکالتا ہے زندہ میں سے مردہ کو. یخرج الحی، زندہ نکالتا ہے، من المیت، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، ومخرج المیت من الحی، اور مردہ نکالتا ہے زندہ سے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون. یہ سارے مطلب بظاہر ایک چیز بے جان لگتی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے کھڑا کر دیتے ہیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں روزمرہ. بالکل اسی طرح آج ہم کہتے ہیں بندہ مر گیا اور اسی کو پھر اللہ نے اٹھا کھڑا کرنا ہے. پہلے بندے کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اور اس کو انہوں نے زندگی عطا فرما دی.
پھر وہ یہاں سے لے جائے اور بندے پیچھے کریں گے مر گیا، اور حالانکہ اس نے تو اپنی کوئی اور نئی زندگی شروع کر دی۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا حساب مقرر کر رکھا ہے، اور ہر ستارے اور سیارے کا اپنا حساب ہے، لیکن ہمارے لحاظ سے چونکہ سورج اور چاند کی حرکت اور ان کی سارا حساب چل رہا ہے، ہمارے دنوں کا سارے سسٹمز جو بھی ہیں، تو اسی لیے انہی کی مثال دی گئی ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سارا نظام جو ہے اس زبردست پورا قوت رکھنے والی اور علم رکھنے والی ہستی کا مقرر کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی دفعہ کہا کہ جو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کا خوف جو ہے، اس کی پہچان جو ہے، جتنا کسی کو علم ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ کرے گا۔ یعنی کائنات پر نظر ہو بصیرت کی تو اللہ تو خود نظر آتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ پکار کے کہتا ہے کہ کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے اس کائنات کا۔ تو نجوم کی خاص طور پر اب سورج اور چاند کے بعد ان کا نام لیا، ہمیشہ سے یعنی اوقات کے تعین کا بھی راتوں کو جو ہے وہ ستاروں سے حساب کتاب لوگ رکھتے ہیں، اور جو پہچانتے تھے انہیں معلوم ہوتا تھا کہ اگر ستارہ یہاں پہ کوئی پہنچ گیا ہے تو اب کیا وقت ہے اور کون سی سمت ہے، سمتوں کا تعین اس سے ہوتا تھا، اوقات کا تعین اس سے ہوتا تھا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ہر ایک کے لیے کوئی مستقر اور کوئی مستودع، یعنی ایک جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ۔ اب اگر مستقر سے مراد لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پہلے سے طے کر دیا، یہ تقدیر صرف ستاروں اور چاند کی اور سورج کی نہیں مقرر، بلکہ میری بھی مقرر ہے۔ ان کی اگر ہے نا کہ انہوں نے حرکت کرنی ہے اور اس مرحلے پر یہاں ہو گیا اور پھر یہاں ہو گیا، تو ہر انسان کی، ہر جاندار کی تقدیر وہ مقرر کر چکے ہیں، اس نے کہاں کہاں بیٹھنا ہے، کہاں کہاں جانا ہے، مستقر ٹھکانے اور مستودع بأی ارض تموت، کس زمین کے کس خطے پر ان سے موت آنی ہے، کہاں وہ زمین کے کس حصے میں سونپا جائے گا، اس کے جسم کے اجزاء جو ہیں زمین کے کس حصے کا حصہ بن جائے گا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اس طرح ہم اپنے آیات کو واضح کرتے ہیں، لیکن کون اس سے سبق لیتا ہے؟ لقوم یفقہون، جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، فقہ، تفقہ، غور کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، بس ہم نے نکالا پھر اس پانی کے ذریعے ہر طرح کی نباتات۔ ظاہر ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ نباتات بلکہ حیوانات، پانی تو بنیادی جزو ہے، اور پانی کے بغیر تو زندگی کا تصور ہی نہیں ہو پاتا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر یہ نباتات جو ہے اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے طے برطے چڑھے ہوئے دانے نکالے۔ اب جس طرح ایک سٹا دیکھیں کوئی بھی مکئی کا ہو، گندم کا ہو، کس طرح ایک ترتیب سے دانے جو ہیں وہ ایسے پروئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، پھر آگے ان سب پھلوں کا نام کہ کس طرح کھجور اور انگور، زیتون، انار، ان کے باغات لگے ہیں۔ بظاہر تو سسٹم ساروں کا ایک ہی ہے، زمین سے پانی لیتے ہیں، وہ جڑ ہے، تنا ہے، پتے ہیں، پتے خوراک تیار کر رہے ہیں، وہ پورا بظاہر تو ایک سسٹم ہے مشتبہاً، سارے پودوں کا ایک ہی سسٹم ہے پھل بنانے کا، لیکن پھل جو بن کے آتا ہے وہ غیر متشابہ، ایک دوسرے کے ساتھ کیفیت میں مختلف ہیں، شکل میں مختلف ہیں، ذائقے میں مختلف ہیں، اثرات میں مختلف ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، کس طرح یہ پھل آنے میں، پکنے میں، ان کی کیفیت تو ذرا غور کرو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون،
وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون. اس خالق پر مطلب اس کو پہچانتے نہیں ہیں اور پھر لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ خالق تو وہ اللہ ہے، اور بغیر جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا ڈالی، حالانکہ وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. اب یہاں پہ جنوں کا نام لیے، جنوں کو ویسے تو میرا خیال ہے کسی جن کا بت تو نہیں بنا کے کسی نے رکھا، بت جو بناتے ہیں ان کو تو یہی کہتے ہیں یہ ملائکہ ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں یا کوئی خصوصی تعلق ہے. لیکن سورہ جن ہی میں یہ آتا ہے کہ جب کسی بستی پر اترتے تو اس جن کی پناہ طلب کرتے. اس لیے میرا دھیان ادھر جاتا ہے کہ جو ہم کسی جن کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں پناہ دے سکتا ہے، کسی وادی کا جن یا اس طرح کا کوئی تعلق یا خیال رکھا جاتا ہے تو بھی شریک ٹھہرانے کے مترادف ہے. بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کیسے اس کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے. وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، اس نے تو سب کچھ خود پیدا کیا اور وہ ہر ایک چیز کا علم رکھتا ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. خالق کل شیء فاعبدوہ، وہ تو ہر چیز کا خالق ہے، بس اسی کی عبدیت اختیار کرو. وہ علی کل شیء وکیل، اور یہاں پہ وکیل جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ موکل تو میں ہوں تو میں نے اس کو وکیل بنایا تو وہ اب میرے ماتحت ہو گیا. یہاں پہ وکیل جو ہے بھروسہ کرنے والی ہستی ہے، دوسروں کی کفالت کرنے والی ہستی ہے، دوسروں کا تحفظ کرنے والی ہستی ہے، ہر چیز کا وہ وکیل ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھتا، یعنی وہ تو ایک خلیے کے اور ایک ایٹم کے ذرے ذرے سے، یعنی اس کے اجزاء سے بھی واقف، لوگوں کے خیالات سے بھی واقف. قد جاءکم بصائر من ربکم، آ گئے تمہارے پاس بصائر تمہارے رب کی طرف سے. یہ جو بصائر ہیں یعنی یقینی علم آ گیا ہے، تمہیں بصیرت کی نگاہوں سے دیکھنے کی توجہ دلا رہا ہے، یہ تمہیں دلیلیں عطا کر دی گئی ہیں، سوجھ بوجھ نصیب کی گئی ہے. تو بصائر جو ہے نا ان میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، غور و فکر، دلیل کی نبوت، دلائل، سوجھ بوجھ. تو یہ عبرت کی جو نگاہ ہے یہ ہے بصائر من ربکم، یہ صرف آنکھیں نہیں. فمن ابصر فلنفسہ، اب جو بھی غور کی نظر سے دیکھے گا فائدہ اسی کو ہوگا. ومن عمی فعلیہا، اور جس نے یہ اندر کی آنکھیں بند کر لی پھر اپنی وہ خود ذمہ دار ہے، خود نقصان اٹھائے. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں اب تم پر کوئی نگران نہیں، یعنی اس معاملے میں اب حفاظت نہیں کروں، اب تمہیں کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کرو. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اس طرح ہم بدل کے، اسلوب بدل کے، الفاظ بدل کے، طریقے بدل کے اپنے احکام لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور پھر لوگ جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح کہا کہ تم تو کسی سے پڑھ کے آتے ہو یہ باتیں بتاتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو. حالانکہ جو علم رکھتے ہیں ان پر حقیقت روشن ہو جاتی ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، پیروی اس وحی کی کرو جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے آئی. لا الہ الا ہو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے ساتھ الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ان سے اعراض کرو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو کوئی بھی بندہ شرک نہ کر سکتا. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو یعنی انبیاء علیہ السلام کو، یہاں پہ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی نبی کبھی اپنی قوم پر اس پہ یہ تو نہیں کہا گیا کہ اب تم ان کے نگران بھی ہو. حفیظ اس معنوں میں کہ اب اگر یہ کوئی غلط کام کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا. جس طرح ہمیشہ جو ذمہ دار فرد ہوتا ہے جو کسی ادارے کا
سربراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ادارے کی غلطیوں کوتاہیوں کے بارے میں یا اپنے ادارے کے افراد کی غلطیوں کے بارے میں بھی جواب دہ ہوتا ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کی بنیادی ذمہ داری بات کو صحیح صحیح پہنچا دینا ہے، پھر لوگوں کی کوتاہیوں اور غلطیوں کے بارے میں وہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گئے. اور یہی تمام داعیان حق کی بات ہے. وما انت علیہم بوکیل، آپ کوئی نہیں ان پر وکیل بنا کے بھیجے گئے کہ اب آپ ان کی صفائیاں پیش کرو اور ان کی غلطیوں کوتاہیوں پر ذمہ دار ٹھہرائے جاؤ. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذلک زینا لکل امۃ عملہم ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون. ٹھیک ہے، یہ جو غلطیاں کرتے ہیں آپ ان سے برات کا تو اظہار کریں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، لیکن جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اب تم جذبات میں آ کے ان کو برا بھلا نہ کہنا، انہیں گالی نہ دینا. وہ ضد میں آ کے اللہ کو گالی دیں گے. ہم نے تو لوگوں کو یہ سارے گروہ جو ہیں کذالک زینا لکل امۃ عملہم، ہر گروہ کو اس کا عمل بڑا خوشنما لگتا ہے. بس بڑا ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں اور میں جو کچھ کر رہا ہوں بہت عمدہ ہے. حالانکہ سب کو اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ بتائے گا کہ کیا عمل کرتا ہے. یہ گالی دینا جو ہے نا یہ کبیرہ گناہ ہے ویسے بھی، یعنی کسی حال میں اس کی اجازت نہیں. یہاں پہ تو خاص طور پہ کہا گیا نا کہ جو مخالفین ہیں ان کے جو کوئی محترم ہستیاں ہیں یا کوئی بڑے ان کو گالیاں نہ دو. لیکن گالی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے بدلے میں دوسرا اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور جب وہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو دوسرا اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. تو یہ گویا اپنے والدین کو گالی دینا ہوا. تو یہ بہرحال یہ مسلمان جو ہے نا گالی کو فسق ہی کہا گیا، یعنی زبان سے کوئی اس طرح کی بات نکالنا یہ نہایت یعنی کسی مسلمان کا کام نہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ، یہ لوگ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں. لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. اب تمام نبیوں نے اپنی قوم سے یہ کہا بھئی تمہاری منہ مانگی جو نشانیاں وہ تو ہم نہیں پیش کر سکتے. اس معاملے میں کسی نے کبھی کوئی کمٹمنٹ نہیں کی، کوئی وعدہ نہیں کیا. یہاں پہ صاف کہا جائے آپ انہیں بتا دیں کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں کیسے اور تمہیں کیسے سمجھایا جائیں کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں. کبھی دل میں آ بھی جاتا تھا نا کہ اگر ان کے سامنے اس طرح بات پیش کی کر دی جائے تو شاید یہ مان لیں. نبیوں کے دلوں میں بھی آ جاتا ہے کہ بھئی ان کو تو شفقت اتنی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے لوگ جو ہیں وہ ہدایت کے راستے پہ آ جائیں. تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو مطلب سمجھ نہیں آ رہی، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے سامنے تو کوئی بھی نشانی آئے گی تو لا یؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے. ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں. ان کی نیت ہی نہیں ہے. یہ تو جو ہم چھوڑتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں انہیں ایمان لانے دے رہے اور ہم نے انہیں ان کی گمراہی میں یا طغیانی میں چھوڑا ہوا ہے، تو مطلب یہ کہ ان کی اپنی ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ان کی نیت ہی نہیں ہے. نیت ہو تو اللہ تعالیٰ خود ہاتھ پکڑ کے چلاتے ہیں سیدھے راستے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.